توشہ خانہ کا ٹرائل جو حتمی مراحل میں داخل ہو رہا ہے اس میں بار بار تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ کس نے نیازی صاحب کو کہا تھا کہ آپ تحفے لے کے ڈکلیئر نہ کریں؟ کس نے کہا تھا کہ آپ تحفے بلیک مارکیٹ میں بیچ کے اس کی اماؤنٹ اپنے اکاؤنٹ میں جمع نہ کرائیں؟ یہ کیس ان کے وکیل علی ظفر نے خراب کیا، اور جب الیکشن کمیشن کے سامنے یہ کیس آرگیو ہو رہا تھا اس کو لائٹلی لیا گیا۔ وہاں پہ الیکشن کمیشن کے سامنے علی ظفر صاحب نے یہ بات تسلیم کی کہ تحفے لیے گئے ہیں، اعتراف جرم کیا گیا، اور اس کے بعد یہ بھی اعتراف جرم کیا گیا کہ تحفے بیچ کے پیسے آئے ہیں۔ اب جب آپ کا اپنا وکیل دو باتیں مان گیا ہے کہ تحفے لیے تھے، یہ بھی مان گیا کہ تحفے بیچے تھے، تو اب جب کرمنل ٹرائل چل رہا ہے اس میں کیا دقت ہے؟ کیس میرٹ پہ آرگیو کیوں نہیں ہوتا؟ اور نیازی صاحب عدالت میں خود آنے کی زحمت کیوں نہیں فرماتے؟ ہر کیس ٹیکنیکلٹی کے اوپر دائرہ اختیار کو چیلنج کر دو، ڈاکیومنٹس کو چیلنج کر دو، جج پہ عدم اعتماد کر دو۔ آج تک انہوں نے کوئی ایک کیس میرٹ پہ آرگیو کیا ہو کہ ہم تحفوں کا جواب دیتے ہیں، ہم بتاتے ہیں کتنے تحفے لیے تھے؟ ایک کیس میرٹ پہ آرگیو کیا ہو کہ جو تحفے بیچے تھے ان تحفوں سے جو رقم موصول ہوئی تھی وہ کہاں پہ گئی اور وہ کتنے کے بیچے تھے؟ ایک موقع مجھے بتا دیں کہ عمران نیازی عدالت میں آیا ہو۔ یہ 1 سال ہونے کو آیا ہے، یہ توشہ خانہ کا کیس چل رہا ہے۔ ایک دفعہ وہ عدالت میں آئے ہیں اور وہ تب آئے ہیں جب وہ گرفتار کیے گئے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چوری کی ہے، چوری پکڑی گئی ہے، رسیدیں جعلی ہیں۔ ہمیں کہتے تھے رسیداں کڈو، ہم نے تو رسیدیں نکال دیں، ہم سرخرو بھی ہوئے، ہم نے جعلی رسیدیں نہیں بنائی آپ کی طرح۔ یہی نہیں کہا کہ فلاں گھڑی میں نے F6 مارکیٹ میں فلاں ٹائم زون کے مالک کو بیچی تھی۔ تو یہ سارے کیسز میں کیونکہ چوری کی ہے، چوری ثابت ہے، میرٹ پہ آرگیومنٹ کرنے کو ان کی لیگل ٹیم بھی تیار نہیں ہے۔ آج بھی ان کے وکیل کہہ رہے ہیں جی ہم نے آرگیو نہیں کرنا، ہمیں ٹائم دے دیں، ہم سوموار کو آئیں گے، ہم منگل کو آئیں گے، ہم بدھ کو آئیں گے۔ یہی سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ کرتے ہوئے 1 سال ہو گیا اس کیس کو، اور اس میں آرگیومنٹس آگے چلنے نہیں دیے جا رہے۔ اگر تحفے لیے ہیں جو لیے ہیں اور ڈکلیئر نہیں کیے، بیچے بھی ہیں، رقم بھی کھا گئے ہیں، اس کا کوئی ریکارڈ بھی آپ جو ہے ان پیسوں کا آپ نے نہیں رکھا، تو یہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ اسی ڈر سے کہ الزام ثابت ہوتا جا رہا ہے وہ عدالت میں آنے سے قاصر ہیں، عدالت سے بھاگے ہوئے ہیں، پلیڈر اپوائنٹ ہو چکا ہے، عدالت سے غیر حاضری بزدلی کا بھی نشان ہے، اور اس بات کی بھی دلیل ہے کہ یہ جرم ثابت ہو چکا ہے۔ تو یہ توشہ خانہ کا کیس جو کہ ایک چوری کا کیس ہے، اس میں مزید بھاگنے کی اب گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اب جو 2 گواہ ہیں ان پہ جرح شروع ہو چکی ہے۔ نیازی صاحب کو تو عدالت میں آنا ہوگا، آ کے جواب بھی دینا ہوگا، آ کے جو الزامات لگے ہیں ان پر جج کے سامنے سٹیٹمنٹ بھی دینی ہوگی۔ مگر کس نے کہا تھا کہ یہ تحفے لیں اور ڈکلیئر نہ کریں؟ کس نے کہا تھا کہ یہ تحفے بیچ دیں اور ان کے پیسوں کا بھی ریکارڈ مت رکھیں؟ کس نے کہا تھا کہ ان پیسوں کی جو آپ ڈیکلریشن کر بھی رہے ہیں وہ مطابقت نہیں رکھتی جتنے کہ آپ نے یہ تحفے بیچے ہیں؟ تو جرم ایک نہیں ہے اور جرم ثابت ہو چکا ہے۔ عدالت سے بھاگنے سے، تاریخ پہ تاریخ لینے سے، عدالت میں غیر حاضری سے آپ کا اگر خیال ہے کہ آپ بچ جائیں گے، مجھے یہ ممکن نظر نہیں آتا۔ اور یہ دلیل دی جاتی ہے کہ جی باقیوں نے بھی توشہ خانہ کے تحائف لیے ہیں۔ میں واضح طور پہ کہتا ہوں کسی نے کوئی تحفہ بیچا نہیں آج تک۔ اگر بیچا ہوتا تو پتہ لگتا کہ جی بلیک مارکیٹ میں بیچ دیا۔ تو اس حوالے سے میں بالکل واضح یہ کہوں کہ عدالت سے بھاگ جانا، عدالت میں کھڑے نہ ہونا، یہ کوئی حل نہیں ہے۔ تاریخ پہ تاریخ اب آپ لے نہیں سکتے کیونکہ جرح شروع ہو چکی ہے، ایویڈنس کا سٹیج آ گیا ہے، وٹنسز کی سٹیٹمنٹس ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ تو توشہ خانہ کی چوری کا جواب ہر حال میں دینا ہوگا، عدالت میں آ کے دینا ہوگا، اور یہ بتانا ہوگا کہ کہاں کہاں پہ آپ نے کیا کیا بے ضابطگیاں کی ہیں، کیونکہ جرم آپ کا ثابت ہو چکا۔
اب یہ معاملہ زیادہ دیر چلنے والا نہیں ہے اور آپ زیادہ دیر بچ نہیں سکیں گے اس معاملے سے. اداکار صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کیا اس کیس میں نہیں ہیں, کمپلینٹ ہیں؟ جی بالکل, جی جی بالکل. سر یہ بھی بتائیے گا کہ آج جج صاحب کے جو ریمارک تھے کہ خواجہ حارث کی جانب سے کہا گیا کہ میں اس کے بعد جرا نہیں کر سکتا, میری فیملی نے آنا ہے, لیکن جج صاحب نے کہا آپ جرا مکمل کریں. انہوں نے کہا جرا جو ہے وہ ایک ایک ہفتے چلتی ہے, تو آپ آج کیوں مسجد ہے کہ آج جرا مکمل کی جائے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے پتہ نہیں کیس کو کب سے فالو شروع کرنا کیا, یہ کمپلیننٹ مسلم لیگ نون تھی الیکشن کمیشن کے اندر. محسن شاہ نواز رانجھا صاحب, علی گوہر بلوچ صاحب اور ہمارے دیگر ممبران نے ایک سپیکر کو ریفرنس موو کیا تھا جہاں سے یہ معاملہ چلا اور الیکشن کمیشن کو گیا. الیکشن کمیشن میں مسلم لیگ نون کے وکیل خالد اسحاق نے یہ کیس آرگیو کیا. اور دیکھیے, آپ اگر چاہتے ہیں اس کو 6 سال چلانا جس طرح فورن فنڈنگ چلا ہے تو چلا لیں, مگر جرا ادھوری چھوڑ کے یہ کہنا میرا بیٹا امریکہ سے آ رہا ہے, یہ تو کوئی وجہ نہیں ہے نا. ہمارے بھی سب کے کوئی نہ کوئی فیملی کمٹمنٹ ہوتی ہیں. آپ ڈیوٹی پہ کہہ دیں اپنے چینل کو جی میرے بچے آ رہے ہیں, میں ادھر کھڑا نہیں ہو سکتا, کسی اور رپورٹر کو آپ بھیج دیں, یہ مناسب نہیں ہے. ٹرائل 1 سال سے چل رہا ہے, چھوٹا ٹرائل ہے, 2 گواہ ہیں. پاکستان کی تاریخ میں احمد کا, شفیق کا, بوٹے کا مجھے کیس دکھا دیں جو 1 سال چلا ہو 2 گواہوں کے باوجود. یہ طاقتور آدمی ہے, 1 سال چلا لیتے, مرضی ان کی. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی ناجائز ڈیمانڈ کی گئی ہے. ہاں انہوں نے کہا ہے کہ کراس ایگزامینیشن مکمل کریں, کرنا چاہیے, کیوں بھاگتے ہیں, آ کے آرگیو کریں. یہ بتائیے گا دیکھیے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا. اس پہ ہماری پارٹی کے اندر بھی بہت ساری رائے یہ ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, مگر 9 مئی کے واقعات کے بعد, شہداء کی یادگاروں کو مسمار کرنے کے بعد, اور یہ تمام تر معاملات جو کیے ہیں جس میں پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہے, پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچایا, میرا ویو اس پہ بالکل اور ہے, مگر ابھی فی الحال ایسی کوئی کارروائی جو ہے وہ زیر غور نہیں ہے. اچھا سر, ایک بات یہ ابھی الیکشن کے حوالے سے کیس چل رہا تھا, حکومت کی جانب سے ایک جج پہ صرف اعتراض کیا گیا تو بینچ سے جو ہے وہ 1 سے 2 جج الگ ہو گئے, لیکن یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ اس جو جج یہ کیس سن رہے ہیں ان کی ویڈیوز ہیں, فیس بک پہ اکاؤنٹ ہے, ٹویٹر پہ وہ ایکٹیو ہیں. عمران خان کے خلاف جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں, پی ٹی آئی نے اس پہ اعتراض بھی کیا, لیکن جج صاحب جو کہتے ہیں جی میں یہ اکاؤنٹ میرا ہے, میں تو نہیں چاہتا, اس کو کیسے سمجھتے کہ آپ صرف ان پہ یہ کہیں ایک انگلی اٹھائیں, جج الگ ہو جو اس کیس میں جج. مجھے حیرانگی اس بات پہ ہے کہ آپ سارے مل کے جج صاحب پہ اعتراضات اٹھا رہے ہیں. توشہ خانہ کی چوری کی کوئی بات نہیں کر رہا, کوئی یہ میں عرض کرتا ہوں نا, کنڈکٹ ہوتا ہے نا. اس نے کہاں ان کیا کہ وہ اکاؤنٹ ان کا ہے, انہوں نے باقاعدہ ریٹن آرڈر جاری کیے. یہ تصحیح کر دوں, جج نے اپنی عدالت میں مانا ہے, کورٹ میں, ہم کورٹ رپورٹر ہیں, عدالت میں مانا ہے کہ میرا ہے, بات یہ ہے انہوں نے ان پوسٹ کو نہ تو اون کیا ہے. جج پہ تو چیف جسٹس عامر فاروق پہ بھی عدم اعتماد کیا ہوا ہے, وہ کس بنیاد پہ کیا ہے؟ جہاں پہ ان کو نظر آتا ہے کہ ہماری چوری جو ہے وہ بے نقاب ہو رہی ہے, یہ جج پہ الزامات لگا دیتے ہیں. جج صاحب کہہ رہے ہیں پوسٹیں میری نہیں ہیں تو نہیں ہیں. اب پاکستان میں جج ختم ہو جائیں گے مگر یہ کیس ختم نہیں ہوگا. ایک کے بعد ایک عدم اعتماد, ایک کے بعد ایک عدم اعتماد. جہاں ان کو لگتا ہے کہ ان کا دال نہیں گل رہی وہاں پہ عدم اعتماد کر دیتے ہیں. فورینسک کروا لیں, آپ درخواست دینا چاہتے ہیں پی ٹی اے والے دے دیں, ہم فورینسک کروانے کو تیار ہیں, مگر بات یہ نہیں ہے. بات پھر بھی وہی ہے, جج آپ جس مرضی کو بٹھا دیں, وہ بھائی توشہ خانہ کی چیزیں ڈکلیئر نہیں کی ہوئی, اس کے پیسے کھائے ہوئے ہیں. جج چینج کرنے سے چوری نہیں چھپے گی, عدالتیں چینج کرنے سے چوری نہیں چھپے گی. 9 مئی کو جنا ہاؤس کو جلانے سے چوری نہیں چھپی, کیپٹن کرنل شیر خان کے مجسمے کو مسمار اس کی بے حرمتی کرنے سے چوری نہیں چھپی. چوری چوری ہوتی ہے اور وہ ثابت ہو رہی ہے, اور رائے فرار کی جگہ نہیں ہوگی انشاءاللہ. بہت شکریہ.